بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. شاباش بیٹا. اور اب محمد موسیٰ حیدر حدیث قصہ کی تلاوت کریں گے. محمد موسیٰ حیدر. جی بس ایک صلوات. میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم خاموشی اختیار کریں. مجلس شروع ہو گئی ہے. خواتین توجہ دیں, براہ کرم خاموشی اختیار کریں. بہت شکریہ آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة عيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذن بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله.
فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن ناداهم ومحب لمن نحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد عزمت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزمت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد वजल पर। ये थे मूसा हैदर और अब मैं गाजी काज़मी को ज़हमत दूंगा सलाम पेश करेंगे गाजी काज़मी। मोहम्मद
محمد وآل محمد صلی اللہ کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو سلام کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو سرے حسین سے ناپے دکھاؤ زینب کو حسین امام قرن میں کیا تھا جس سے شہید حسین امام قرن میں کیا تھا جس سے شہید وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو جکڑ کے لائے ہے خیبر شکن کی بیٹی کو جکڑ کے لائے ہے خیبر شکن کی بیٹی کو یہ کہہ کہ شام میں در در پھراؤ زینب کو کہا یزید نے جب سے سر دربار کہا یزید نے جب شمر سے سر دختر زہرا بلاؤ زینب کو چھپا کے بالوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی چھپا کے بالوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ
انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر کہا جو حاکم اضلاع نلاؤ یا سیدہ زینب سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو ایک باواز بلند صلوات. خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے. میں نام پڑھتا ہوں ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیے. نہال الدین حیدر خان، سید سبت حسن تربزی، سید حسن بہادر کاظمی، افتخار حیدر خان، سید حسن علی کاظمی، مصطفی بانو، کنیز رضا، عالیہ خاتون اور سلطنت بانو نقوی. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اب زحمت دوں گا میں محمد زین عباس کو مرثیہ پیش کریں گے. محمد زین عباس. محمد وآل محمد صلوات. مستور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر سال
افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی فاتحہ محمد وآل محمد صلوات یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں، یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں، لٹ کر پھرے وطن کو عجب غم نصیب، اس حال سے حبیب خدا کے نزدیک بے کس ہے سوگوار امام غریب، بے کس ہے سوگوار امام غریب، حضرت کے بعد چین کی شکل بگڑ گئی، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی، سب شہر میں عجیب طلا تم ہے جا صغرا کو فتح غم سے نہیں ہوش دست، لیٹی ہوئی ہے صحن میں منہ پر لیے، سینے میں دل دھڑکنے لگا جب چلی، کہتی ہے خلق سے حسرت میں جائیں گے، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں گے، اٹھیے کہہ کے عاشق سلطان نام دا، لیکن قدم قدم پہ گری وہ نہیں فضا، بے اختیار ہنس کے یہ چلائی ایک، لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوشی، سچ ہے سفر سے بعد شاہ مشرقین آ لو تم پہ میں فدا میرے بابا ہو
لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین سغرائی ادھر سے پیٹی پہنچے بچشم ام البنی بھی ہاتھوں سے تھامے ہوئے پوچھا کدھر ہے خواہر سلطان بہر فیضان بر کے حضرت زینب کو دی زوجہ رسول پاک کی تشریف لائی ہے ام البنی بھی آئی ہیں سغرا بھی آئی ام البنی بھی آئی ہیں سغرا بھی آئی ہیں ماتم کی صف کے پاس جو پہنچی وہ نیک رونے لگی پکار کے سیدانی آتم کلثوم بڑھ گئی پہ تعظیم چند اٹھیے کہا کھینچ کے زینب آئے گرنے لگی تو بازوئے فیضا پکڑ لیا سغرا کو دیکھتے ہی گلے جا پکڑ لیا سغرا کو دیکھتے ہی گلے جا پکڑ لیا سغرا کے منہ کو دیکھ کے روتے تھے سب کے سب بیمار لے کے نام قدر پیٹتی تھی کہتی تھی مل کے ہاتھ غضب ہو گیا بیٹی بہت اداس ہے بابا بلاؤ بیٹی بہت اداس ہے بابا بلاؤ رقت ہوئی نزاعت کنیزوں سے ہٹ گئی سغرا سے اٹھ کے حضرت زینب نے پڑھ رقت ہوئی نزاعت کنیزوں سے ہٹ گئی سغرا سے اٹھ کے حضرت زینب نے پڑھ گئی یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہے جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات یہ دو اعلانات ہیں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا کل سے اتوار تک ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب قبلہ سید حیدر رضا رضوی صاحب اور بورڈ کے تازہ ترین فیصلے کے مطابق مجلس کا وقت ویک ڈیز میں یعنی منگل بدھ جمعرات اور جمعہ نماز مغرب کے بعد ہوگا اور اتوار ہفتہ اور اتوار مجالس شام کو ہوں گی 6:15 بجے نماز مغرب سے پہلے براہ کرم نوٹ فرمائیے ٹائم کا ویک ڈیز پر مغرب کے بعد ویکینڈ پر 6:15 بجے مغرب سے پہلے دوسرا اعلان جلوس کے متعلق ہے 24 اگست اتوار کو چہلم کا جلوس برآمد ہوگا ڈوپانٹ سرکل سے نماز ظہرین کے بعد اور اختتام پذیر ہوگا لافیت پارک پر وائٹ ہاؤس کے سامنے آپ لوگوں کی درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں ایک باواز بلند صلوات
میں ملتمس ہوں قبلہ آیت اللہ منتظر مہندی رضوی صاحب سے مجلس سے خطاب فرمائیں گے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی مرتبہ، کل میں نے یہ آیت کے ذیل میں گفتگو کی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی. اللہ ہی ہے کہ جس نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کیا ہے اور اس نے انہی لوگوں کو ملک عظیم دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام معصوم کے فرمان کے مطابق ملک عظیم کے معنی ہیں ہر شے کا مطیع و فرما بردار ہونا. تو اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو
تو آل ابراہیم سے مراد مخصوص آل محمد رحمہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے یعنی عظیم یعنی بڑی، اس سے بڑی حکومت نہیں ہو سکتی ہے جو کہ ہر شے مطیع و فرما بردار ہو جس کی، وہی آل ابراہیم۔ تو ظاہر ہے کہ عمومی طور پر تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں جو انبیاء اور اوصیاء تھے ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ تو حضرت نے جواب میں بھی، ایک شخص نے پوچھا تھا صحابیوں میں سے، تو جواب میں بھی پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ انبیاء بنی اسرائیل اور اوصیاء بنی اسرائیل کے بارے میں تو اعتراف کریں اور آل محمد کو آل ابراہیم سے نکال دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نکال دیں؟ اس لیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو انبیاء ہیں جناب ابراہیم کی اولاد میں، تو ان انبیاء میں رسول اللہ تو ہیں، تو آل رسول کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ان انبیاء میں رسول اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر رسول اللہ ہیں تو آل رسول کون ہے سوائے ہمارے؟ اگر کوئی ہے مدعی تو بتائے کس طرح سے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا اس سلسلے میں کہ ایک مرتبہ دربار مامون میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے مامون نے استفسار کر لیا تھا کہ آپ کو فرزند رسول کیسے کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ آپ علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں علیہ السلام، اور ہم عباس کی اولاد ہیں، اور عباس اور ابو طالب دونوں بھائی تھے، اور رسول اللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کی اولادیں کیسے، یعنی حضرت علی کی اولادیں کیسے یہ ابنا رسول اللہ ہو سکتی؟ اور باپ سے ہی لیا جاتا ہے، بیٹی سے لیا نہیں جاتا۔ آپ کا شرف جتنا بھی ہے وہ اتنا ہی ہے کہ آپ حضرت زہرا کی بھی نسل سے ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں۔ تو ہم بھی، یا اگر ایسا ہے کہ چچا زاد بھائی کی اولاد جو ہے وہ ابن رسول کہلا سکتی ہے تو ہم بھی ابن رسول ہیں، تو ہم میں آپ میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت علیہ السلام نے بہت مختصر جواب دیا کہ اگر رسول اللہ آج آ جائیں اور وہ شادی کرنا چاہیں تو تمہاری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں ان کا، اور ہماری بیٹی سے نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن نے منع کیا ہے، اور پھر قرآن کی آیت آپ نے پڑھی کہ قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے بیٹوں کی بنات تمہارے اوپر حرام ہے، تو ہمارے یہاں نہیں کر سکتے ہیں اور تمہارے یہاں کر سکتے ہیں، تو پتہ چلا تم وہ نہیں ہو جو ہم ہیں، ہمارے سے تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ آل رسول صرف کائنات میں ہم ہی ہیں۔ تو صرف آل محمد رحمہ السلام نے یہ دعویٰ بھی کیا، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کبھی، اور دلیلیں بھی صاف ہیں کہ وہی آل محمد علیہ السلام ہی فرزند رسول ہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا آل ابراہیم میں جب تمام موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یہ وہ سب کا نام لیتے ہو تو پھر رسول اللہ کا بھی نام لینا پڑے گا، اور اس کے بعد جب آل کی لفظ لگاؤ گے تو وہ تو ہم ہی ہیں۔ اور اس طرح سے بھی آپ جانیں کہ یہ تو مصداق معین کیا امام نے، لیکن اس طرح سے کہ حکومت جو ہے، ملک، حکومت
عظیم جو ہے عطا ہوئی تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے جس کی مطیع و فرما بردار ہو. تو کونین میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا مطیع و فرما بردار نہ ہو. اب وہ لوگوں کے حلق سے نیچے اس لیے نہیں جاتا کہ وہ دیکھتے ہیں صرف انسانوں کو. بات کو سمجھ لیجئے، جس کے اوپر ساری کائنات کی ہر شے کے اوپر اطاعت ہو، جس کی وہ ملک عظیم کا مالک ہے. تو جب ہم ساری اشیاء کا نام لیتے ہیں تو ساری اشیاء انسان تو نہیں ہے نا، انسان تو ایک شے ہے. اس کے بعد تمام دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب جو ہیں مطیع ہیں. تو آپ کہیں گے جب انسان ہی نہیں ہے تو اس کو بھی جواب سنتے جائیں. انسان بھی مطیع ہے قہراً، ویسے ہی جیسے خدا کا مطیع ہے. لیکن اللہ نے اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے انسانوں کے اندر اختیار رکھا ہے کہ اگر اختیار سے مانو تو ٹھیک ہے، جبر نہیں کریں گے. تو جیسے اللہ کی الوہیت ماننے میں اختیار ہے، ویسے ہی محمد و آل محمد کی جانشینی خدا ماننے بھی اختیار ہے. نہ اللہ زبردستی اپنی اللہ الوہیت کو منواتا ہے اور نہ ہی ائمہ زبردستی اپنی امامت کو منواتے ہیں. اختیاری ہے. اگر تمہارے سمجھ میں آتا ہے قبول کرو گے تو رشدگار ہو جاؤ گے، قبول کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، نہیں قبول کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اگر قبول کیا تو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ، اگر قبول کیا شکر گزار ہوگا، اور اگر قبول نہیں کیا تو کافر ہو گئے. تو یہ حکم اپنی جگہ پہ ہے، شاکر و کافر ہونا، مگر اختیار دیا ہے. آپ کا دل چاہے شاکر بن جائیے، دل چاہے کافر بن جائیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لہذا اطاعت میں ہر شے ہے. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت میں نہ ہو. اور اس سلسلے سے کہ ہر شے مطیع ہے، اس کی اطاعت میں ہونا، یہ چیز جو ہے کم سے کم ہزارہ سے زائد روایتیں موجود ہیں. اگر ایک دو واقعہ ہوگا، ایک دو روایت ہوتی تو یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلط بیان کر دیا ہوگا، کسی نے منسوب کر دیا ہوگا، کسی نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. لیکن اگر ہزارہ روایت ہوں تو اب تو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ صلاحیت ہے ان کے اندر کہ ساری کائنات ان کی مطیع و فرما بردار ہے. اگر نہ ہو تو مردہ زندہ کیسے ہو جائے؟ اگر نہ ہو تو سورج ادھر سے ادھر کیسے ہو جائے؟ اگر نہ ہو تو ستارہ در پہ کیسے آ جائے؟ اگر نہ ہو تو آفتاب کے ساتھ مہتاب کے ٹکڑے کیسے ہو جائیں؟ صلوات پڑھیں محمد والوں. اگر نہ ہو تو ہاتھ پر ذرے کیسے آنے کے بعد تسبیح خدا کرنے لگے؟ اگر نہ ہو تو جانور کیسے فصیح عربی بولنے لگے؟ اگر نہ ہو تو پرندے کس طرح سے آ کر کے اپنی باتیں کہہ کے جواب لے کے چلے جائیں؟ اگر نہ ہو تو ہرن جو آ کر کے اپنے مسائل حل کرانے کیسے آ جائے؟ اگر نہ ہو تو شیر اور شیرنی آ کر کے امام کی خدمت میں اپنے مشاکل کو حل کیسے کرائیں؟ 1000 واقعات ایسے ہیں تو کتنوں کا انکار کرو گے؟ اب اس کے مقابلے میں کوئی ایک واقعہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کا لے آؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اچھا یہ جملہ جو میں نے آخری والا کہا، کچھ کو خوشی ہوئی، کچھ کو ناراضگی ہوئی. یا اگر یہ نہ کہتے تو کیا تھا؟ اچھی اچھی تو بات کر رہے تھے.
یہ کیوں کہہ دیا؟ یہ نہ کہنا چاہیے، تو بھائی اس لیے کہہ دیا کہ دنیا کا اصول و دستور ہے کہ اشیاء جو ہے اپنے ضد ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ جہاں برائی اگر نہ آئے گی تو اچھائی کی تمیز نہیں ہو پائے گی۔ برائی بھی رہے تاکہ دیکھیں آپ کی بری چیز کیا ہوتی ہے، تبھی اچھا سمجھ میں آئے گا۔ سبھی اچھے تو سبھی اگر اچھے رہیں گے اور برائی کا تصور ہی نہیں ہوگا تو اچھائی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھ لیجئے آپ اچھے رہتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم اتنے فعال ہیں، یعنی بہت ہی ذہین اور متین اور سب کچھ، کہ ہم اچھائی پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر کسی کی تیسری برائی پکڑ میں آئی تو انشاءاللہ پورے سماج میں پھیلائیں گے۔ یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ فعالیت ہے۔ مجھے بھائی ارے چھوٹی سی لغزش ہو گئی، بیچارے کو چھوڑ دو، کاہے کو لگے؟ ان کا نہیں سنا آپ نے؟ ارے ان کو سنا؟ ان کا ہاں ارے سنا، وہ کہہ رہے تھے ان کو سنا۔ اب یہ دن بھر میں پوری جگہ، اور اس کے بعد یہاں الحمدللہ امریکہ میں، انڈیا میں شاید یہ فیسلٹیز نہ رہی ہوگی یا بر صغیر میں، تو پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اب شاید ہونے لگا ہو، لیکن یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں اب تو لوگ ملتے نہیں ہیں، دوریاں ہیں، تو برابر فون سے 24 گھنٹہ فون پہ رہتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں واشنگٹن میں ہیں اور ایک صاحب جو ہیں لاس اینجلس میں ہیں۔ میری غلطی یہاں پکڑی وہاں پہنچ گئی، سمجھ میں آیا نا؟ میرے پہنچنے سے پہلے جیسے ہی میں پہنچا ان کا ایجیٹیشن کرو، یہ تو غلط بکواس کرتے تھے، کہاں سے پتہ لگا؟ واشنگٹن میں کر کے آئیں۔ تو دیکھ لیجئے آپ، اگر 1000 اچھائیاں بیان کی، ایک غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا، اس کو معاف بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا ہنر ہے، ہم ہنرمند اتنے بڑے ہیں۔ درحال ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم ان کو معاف کرو، اسی طرح سے کہ ہم سے امید کرتے ہو اپنی معافی کی۔ تم بہت سے لوگ محشر میں جب جائیں گے تو وہاں کا حال یہی ہونے والا ہے، یہ ہوش میں آ جائیے، اس لیے کہ نہ آپ بری ہیں نہ ہم بری ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے خطائیں لے کے جائیں گے۔ اب اس کے بعد بہت سی ایسی خطائیں ہیں، بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو ایک دوسرے کا حق ہے۔ وہ حق اگر آپ جو ہے چھینے ہوئے ہیں تو جب تک کہ اس آدمی کا حق نہ لوٹائیں یا اس کو معافی آپ نہ دیں یا آپ جو حرکت کیے ہیں وہ نہ دے آپ کی معافی، تو محشر میں پھر تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، تو پھر اب شفاعت بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ تو وہاں شفاعت بھی اسی پر ہونے والی ہے، یہ توجہ رہے۔ اگر سب آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور سب ولایت کے قائل ہیں اور اس بعد ایک دوسرے سے خدا نخواستہ معاملات ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ اسے ہی کہے گا اگر تم نہیں کرو گے تو ہم نہیں کریں گے، تو وہیں آپ پڑے رہیں گے اسی طرح سے۔ تو آپ مجبور ہیں اس وقت یہ کہنے پہ کہ ہم نے معاف کیا، اس لیے تاکہ ہم بھی تو نکل جائیں جلدی سے۔ تو وہی کام یہاں کریں کہ ہم نے بھی معاف کیا بھائی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ، ابھی چلتے ہوئے کسی نے کہا تھا، خدا نہ خواستہ اگر آپ کے منہ سے کسی کی غیبت نکل گئی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کے پشت پہ اس کے خلاف بولے ہیں، اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے بری چیز، وہی بول کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ غیبت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو نہیں پائی جاتی وہ اگر کہہ دیا تو وہ تو بہتان ہے، الزام ہے۔ اور بہت سی چیزیں شبہات میں ہوتے ہیں، ایک عمل انسان نے انجام دیا ہے لیکن آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور وہ کچھ اور سمجھ کے کر رہا ہے، تو اور برا بھی نہیں ہے مگر آپ برائی میں لے جا رہے ہیں، تو یہ الزام و بہتان میں آتا ہے، تو وہ تو الگ ہو گیا، اس کا عذاب لمبا ہونے والا ہے۔ غیبت میں یہ کہ ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر یہ چیز اصلاح کرنی ہے تو اس سے کہیں۔ اب کون اپنے تعلقات خراب کرے کہ یہ کہے کہ بھئی آپ میں یہ کمی ہے، لیکن حق یہی ہے کہ اس سے کہیں کہ آپ میں یہ کمی ہے، یا آپ کا بیان یوں تھا، یا آپ یوں گفتگو میں کہے تھے مجھے،
تو وہ فوراً یا معذرت کر لے گا، شریف ہوگا ضرور معذرت کر لے گا اور کہے گا کہ میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بجائے اس سے کہنے کہ 10 سے مت کہیں، کیونکہ 10 سے آپ کہیں گے تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ اب ایک کانسیپٹ اور صاف ہو جائے کہ غیبت کہہ کے رکوانا غلط ہے بعض چیزوں کو، جیسے کہ دشمنان آل محمد ہیں، اگر کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کو ہم بیان کریں تو کہیں دیکھیے غیبت کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے کر رہے ہیں، آپ تو اسی کو کہتے ہیں نا غیبت، کہ جو اس میں پائی جائے برائی اس کو دوسرے سے بیان کرنا غیبت ہے۔ تو وہاں یہ بھی رکھا گیا کہ غیبت حرام ہے، لیکن کوئی قانون ایسا دنیا میں نہیں ہے جس قانون میں، دنیاوی قانون میں بھی اور اس اسلامی قانون میں بھی کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ایکسپشنز نہ ہوتے ہوں، الا لگایا جاتا ہے کہ غیبت کریں آپ کہ نہ کریں، کیا کریں؟ ان کا غیبت حرام، نہیں کریں۔ مومن کی غیبت کرنا حرام، الا مگر ظالم اگر ہے تو اس کی غیبت کرنا درست۔ توجہ ہو گئی؟ تو ظالم اگر آ گیا تو اب یہ سکھت ظلم کو آشکار کرنا غیبت نہیں ہے۔ غیبت اسی وقت تک ہے جب تک کہ ظلم نہ ہو۔ اب اگر کسی صاحب نے میرا حق مار دیا ہے تو یہ ظلم ہے میرے ساتھ، اب انہوں نے ظلم کیا، اگر میں یہ کہوں کہ میرا حق مار دیا انہوں نے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ ظلم آشکار کرنا ہے، مگر بشرطے کہ واقعاً حق مارا ہو، شبہ میں نہ کہہ رہے ہوں کہ میرا حق مار دیا ہوا میں، حقیقتاً حق مارا ہو، غصب کیا ہو اس نے، تو پھر اس وقت یہ غیبت نہیں ہے، یہ ظلم کو آشکار کرنا ہے اور حق لینا ہے اپنا۔ اسی طرح آپ سمجھ لیے جب ہمارا حق کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے حق کو آشکار کرنے کے لیے ظالم کے اگر پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں، ظلم کو آشکار کرنے کے لیے تو غیبت نہیں ہے، تو محمد و آل محمد کے حق کو غصب کرنے والے کے لیے پیٹھ پیچھے کہنا کہاں سے غیبت ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ تو ہوشیار کرنا ہے کہ غور کرو، جب یہ رسول کے بیٹی کا حق کھا گئے تو امتی کا حق اگر پا گئے تو دینے والے نہیں ہیں۔ یہ امت کے قد جو ہے وہ بہت ہی وفادار ہیں، جب رسول کے وفادار نہ ہوئے تو یہ تو تنبیہ کرنا ہوا، یہ تو بتانا ہو گیا، تاریخی واقعات ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک ہے کہ فضائل پڑھنے کے ساتھ حقائق اگر بیچ میں آئیں اور بولے جائیں تو بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حقائق نہ بولیں۔ کیوں نہ بولے بھائی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے ہیں اور ان حقائق کو لکھنے والے دشمن ہیں۔ توجہ کیجئے، آپ غور کیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنا تو کوئی ملے ملا نہیں، جتنی روایات، جتنی چیزیں اس طرح کی ہیں سب تاریخ میں ہے، اور تاریخ لکھنے والے سارے دشمن تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق اگر ہیں تو ان حقائق کو بیان کرنے میں ذرہ برابر انسان کو پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ حق حق ہے، اور حق کا خاصہ ہی یہی ہے کہ اللہ حق کو ظاہر کرتا ہے، خواہ وہ دشمن ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ دشمن ہی کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے کہ حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، اس لیے روزمرہ کی زندگی میں آپ کے زمانے میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، دشمن جب کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو بڑے لام کاف باندھ کے حملہ کرتا ہے، بعد میں اس کا پول کھل جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جھوٹ کھل جاتا ہے نا، تو معلوم ہوا کہ باطل ہے، کھل کے آ گیا سامنے، حق جو تھا آشکار ہو گیا، تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کے دستوروں میں دیکھ لیں تو یہی ہے، اول سے آخر تک یہی ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے باب میں دشمن جو ہے وہ اپنے اعتبار سے دشمنی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ اس کے حق کو روشن کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ یہ روشن رہے، واضح رہے، دنیا کے لیے عبرت کا مقام رہے، وہ سمجھ سکے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔
حق اور باطل کے سمجھنے کے لیے بھی انسان کو عقل، فہم، ادراک اور صفائی دل درکار ہے۔ جب تک کہ دل میں طہارت نہ ہو اس وقت تک اسے حق و باطل کا امتیاز نہیں معلوم ہو پائے گا۔ آپ چیختے رہیے، چلاتے رہیے، کہتے رہیے، جن کے دل صاف ہی نہیں ہیں ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، 1400 سال سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پیغمبر بھی اللہ کی معرفت ڈالنے سے پہلے دل پاکیزہ کر رہے تھے، اس لیے قرآن میں آیا کہ وَذَكِّيهِمْ، پہلے ان کو تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، تو علم اور حکمت کی تعلیم دینے سے پہلے تزکیہ قلب ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو میرا بیان صرف یہ تھا کہ ساری چیزیں کائنات کی آپ کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ ابھی آپ نے خطبے میں سنا، ایک صلوات پڑھ دینا۔ دیگر آپ نے خطبے میں ایک لفظ سنا، جو لوگ جانتے ہیں اہل ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ غالب کل غالب، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر شے پہ غلبہ ہے، تو ہر شے جو ہے ان کے ہی تے اقتدار میں، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ انکار کر دے، کسی وقت بھی اگر یہ حکم دیں اور وہ انکار کر دے۔ ہر شے مطیع و فرما بردار ہے، قاہرن و جبرن۔ فقط انسان اور جنات ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو یہ اپنے اختیار سے اللہ کو بھی مانیں گے، اختیار سے رسول اللہ کو بھی مانیں گے، اختیار سے ائمہ اور خلفاء کو بھی مانیں گے۔ جو خلفائے برحق ہیں ان کو اختیار ہی سے مانیں گے۔ یہ تو حشر میں پکارا جائے گا، رسول اللہ سے حدیث ہے کہ حشر میں آواز آئے گی، ندا آئے گی اللہ کی جانب سے کہ اَيْنَ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ تو کئی مرتبہ آواز آئے گی کہ اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ کدھر ہے؟ تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والوں میں حضرت داؤد کھڑے ہو جائیں گے، بھئی اللہ کے خلیفہ ہیں، مگر وہاں لفظ لگائی ہے ندا میں، اَيْنَ خلیفۃ اللہ فی السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ کئی مرتبہ ندا آنے کے بعد داؤد کھڑے ہو گئے، تو پھر ندا آئی کہ تم بیٹھ جاؤ، تم منظور نہیں ہو۔ تو کیوں بیٹھ جاؤ بھائی؟ خلیفہ تو ہے نا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو ندا آئی کہ تم زمین کے خلیفہ ہو، آسمان کے نہیں ہو۔ آئینا خلیفۃ اللہ فی السماء والارض۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی تو پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا، مولا نے کہا لبیک، اور علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ انہی کے ہاتھ میں لوائے حمد دے دو، اور وہ پرچم انہی کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ حشر میں سب اسی پرچم کے نیچے آنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی، خلیفہ میں نے کیوں رکھا آپ کے سامنے کہ خلیفہ ہی کے لیے جو ہے سجدہ کروایا گیا تھا۔ جاعل فی الارض خلیفہ، تو لفظ خلیفہ ہی تو مسئلہ ہے، تو اصل مسئلہ خلیفہ کا ہے، تو خلیفہ ہی کے لیے سجدہ بھی کروایا گیا۔ تو پہلے ہی دن بتا دیا گیا کہ جو اللہ کا خلیفہ ہے اس کے سامنے ہر شے جو ہے سجدہ ریز ہے۔ جب آدم جیسوں کے لیے سجدہ ریز ہے، آدم جیسوں کے لیے مطیع و فرما بردار ہے، تو جو آدم کے فخر ہیں، آدم جن کی وجہ سے خلق کیے گئے ہیں، تو ان کے لیے کائنات کیوں نہیں سجدہ ریز ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
لہذا ایک قید اور لگا دی اللہ نے فی السماء والارض، کہ یہ سمجھ لو کہ ہمارا بنایا ہوا خلیفہ دو طرح کا ہے، ایک خالی زمین پہ ہے اور ایک آسمان اور زمین دونوں میں ہے۔ تو آدم خالی زمین کے تھے اور جناب داؤد بھی خالی زمین کے تھے، لیکن علی ابن ابی طالب آسمانوں اور زمین کے ہیں۔ ہر جگہ پیغمبر جب جا رہے تھے تو 7ویں منزل پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر جبریل نے ہم سے خدا حافظی کر لی اور کہا کہ اب آپ آگے جائیے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ فضاح، اور وہاں پہ کچھ نہیں تھا سوائے نور کے علاوہ، دریائے نور ہے جس میں میں نکلا۔ تو میں نے ایک طرف دیکھا دائیں جانب، تو میں نے دیکھا کہ ایک فَإِذَنْ بِمَلَكٍ، کہ ایک ملک بیٹھا ہوا ہے بصورت علی ابن ابی طالب، علی کی صورت میں ملک بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسی ملک سے پوچھا کہ تو اس صورت میں کیوں ہے؟ میں تو اس صورت سے آشنا ہوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اسی نے بنایا ہے اور اتنا بلند رکھا ہے کہ نیچے سے ملائکہ میرے چہرے کو دیکھ کے علی کے چہرے کی طرف کی عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ آپ نے بلندی کا مظاہرہ دیکھ لیا نا عالم انوار میں، یعنی ملک جہاں جا نہیں سکتا ہے، جبریل جیسے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں پہ بھی ایک ملک رکھا ہے اس صورت میں جو صورت علی ابن ابی طالب میں ہے۔ تو آپ سمجھئے بلندی کیا ہے۔ اور وہاں پہ بھی دیکھا کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ملک اس کی صورت دیکھ کر کے علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کے عبادت کو کسب کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے ابھی تک؟ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کہ میرا اللہ سے سوال ہے کہ یا اللہ، علی ہی کو بلا لیا ہوتا، یہ تو کیوں کیا؟ علی کی کاپی بنا کر کے علی کی شبیہ بنائی تو نے، تو اللہ بھی شبیہ بنانا جائز جانتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اللہ نے بھی شبیہ بنا دی عرش پر، اور وہ بھی عالم انوار میں، اور شبیہ رکھ دی ملک کی صورت میں۔ توجہ کیجئے، آپ کسی اور صورت میں نہیں لے آیا، اس لیے کہ ملک معصوم ہوتا ہے، کسی اور کی صورت میں لے آنا جو ہے توہین ہے، عصمت کی توہین ہو جاتی ہے۔ لہذا عصمت کی حفاظت کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ سب نکات ہیں، اہل معرفت کے لیے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے شاید یہ روایت ہی نیچے نہ جائے۔ کہا کیسے؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں کیسے ہے؟ تو اب میں ایک بات اور کہتا ہوں، اس کو بھی سنتے جائیں اور غور کریں، فکر کریں کہ رسول اللہ نے وہاں پہ جیسے ہی دیکھا، کہا کہ دفتن میں نے دائیں طرف دیکھا تو میں نے اسے بیٹھا دیکھا۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی پہلے دیکھا اس صورت میں، مگر پیغمبر نے نہیں کہا کہ مجھے حیرت ہو گئی یا مجھے تعجب ہو گیا کیا علی ہیں کیا ہیں، نہیں کہا دفتن میں نے دیکھا بملکن، یہ ایک ملک ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ ملک ہے، اس صورت میں علی نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا سمجھ گئے؟ اس لیے سمجھ گئے کہ علی کو نیچے چھوڑ کے آئیں۔ علی تو نیچے ہیں، یہاں کہاں ہیں؟ ہے نا؟ تو یہ ملک ہے۔ اور بات پوچھ بھی لیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ملک ہیں اور اس صورت میں ہمیں رکھا گیا ہے۔ تو تصدیق بھی ہو گئی۔ تو ایک بات تو ہو گئی نا کہ نیچے چھوڑ کے آئے ہیں، معلوم ہی ہے کہ نیچے ہیں، ہم تو اوپر آئے۔ لیکن اگر اب واقعی علی دکھ جائیں تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ ہم تو چھوڑ کے آئے تھے اور یہاں بھی نہیں تھے، مگر یہ کہ وہاں دکھ گئے۔ اب اگر وہاں دکھ جائے، وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا؟
اور صرف نور کی وادی تھی. اور وہاں جب آپ پہنچے اور وہاں گفتگو میں اللہ نے کہا اور قریب آ جاؤ. اور اس میں بھی قربت کا یہ نہیں کہا کہ کس سے قریب آ جاؤ، بلکہ یہ کہا ادنو منی، مجھ سے قریب آ جاؤ. توجہ کیجئے آپ، اب اللہ سے قریب ہو گئے. آج تک سمجھ نہ آئی اللہ سے قریب ہو گئے تو کیا مطلب تھا. اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں پردہ تھا، حجاب تھا، تو اس طرف نبی ہو گئے اس طرف اللہ ہو گیا، تو محدود نہیں ہو گیا؟ تو محدود ہو گیا بھائی. تو یہ تو پھر بات یہ ہے، اسی لیے نہیں جب سمجھ میں آتا تو کہتے ہیں سب بیکار ہے روایت وایت. تو محدود ہو گیا، اللہ ہی نہ رہا، وہ پردے کے ادھر چلا گیا. تو اس کا مطلب حد بندی ہو گئی. تو کہا یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے اور مجھ سے قریب آ جاؤ. دور ہونے کا کیا سوال ہے؟ جو اللہ سب سے قریب ہے. نحن اقرب منکم بحبل الورید، میں تم سے جوہر رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. وہ کہہ رہا ہے اور قریب آ جاؤ. اب بتائیے کون سی قربت تھی کہ رگے گردن سے زیادہ قریب تو ہے ہی ہے. اب اس کے بعد بھی قریب آ جاؤ، کدھر جانا کہاں جانا سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ سوچ لیجئے اللہ جو ہے نسبتوں میں باتیں کرتا ہے، صرف نسبت کی بات ہے اور کچھ نہیں. ہم سے قریب ہو جاؤ. اور اس کے بعد جب پردہ ہٹا تو سارے علماء نے لکھا کہ آپ نے دیکھا علیًا، کہ علی ابن ابی طالب ہیں. درست ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جیسے ہی دیکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اب وہ ساری باتیں چھوڑیے جو برابر کہتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. ایک نئی بات سنیے آپ. وہ یہ ہے کہ میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ قریب بھی کیا، لفظ بھی لگایا کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور جب پردہ ہٹایا تو علی تھے. تو اس کا مطلب اللہ نے اتنا میسج تو دے دیا کہ جو علی کو قریب قربت حاصل کر لے علی کی، اس نے میری قربت حاصل کر لی. کہ آپ کو کہاں سے پتا؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ کہاں سے پتا. جو بھی ہوا تھا اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ہوا تھا. ضرورت کیا تھی یہاں کے بیان کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی یہاں کے ایک ایک سے بتا رہے ہیں؟ اور ان اصحاب کو پتا نہیں کیا پڑی ہوئی تھی کہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا گزرا اور کیا گزرا. ارے جو گزرا میرے اور اللہ کے درمیان ہے، تجھ سے مطلب. توجہ کرو میری بات پر. کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ اللہ بھی یہی چاہتا، رسول اللہ بھی یہی چاہتا کہ فضائل علی کا ذکر رسول اللہ کرتے رہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب تو فضائل علی کا ذکر کریں رسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ بھی ذاکر فضائل علی ہو گئے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ تو رسول اللہ ہوئے. یہ تو رسول اللہ ہوئے. ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ جیسے ہی بالکل قریب ہوئے اور پردہ اردہ ہٹانے سے پہلے یہ سوال کیا اللہ کہ کون سی شے زیادہ محبوب ہے تم کو میرے خلق میں؟ ایو شیئن احب علیک من خلقنا. اللہ کے خلق میں سے یا من خلائقہ، اس کے مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ بھی سوال ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تو میرے دل کی حالت جانتا ہے، تو مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ توجہ کرنا بات پر. تو کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ تو میرے دل کی حالت جانتا ہے. یا اللہ تو ضمیروں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو پوچھ کیوں رہا ہے کہ کون محبوب ہے؟ میرے دل میں جو محبوب ہے تو جانتا ہے. اللہ نے کہا جانتا تو ہوں لیکن تیرے زبان سے سننا چاہتا ہوں. جانتا ہوں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. جیسے ہی اللہ نے یہ کہا فوراً آپ نے کہا
ابن عمی، تو میرے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب، ان کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تب اللہ نے حجاب ہٹایا، ٹھیک؟ تو اب ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ علی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ نام سننا چاہتا ہے نبی کے زبانی۔ اب اتنی باتیں تو ہو گئی، یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ سوالات ہو رہے تھے، تو اسی وقت یہ بھی کہا اللہ نے، یا علی قل، یا محمد قل علی، اے محمد علی سے کہنا سلامی، میرا سلام کہنا، علی سے جا کے میرا سلام کہنا، اور یہ تب کو بتا دینا اور علی کو بھی بتا دینا، انت رایت الہدا، تم ہی جو ہے ہدایت کے پرچم ہو، وانت امام من اتانی، جو میری اطاعت کرنے والے ان سب کے آپ ہی امام ہیں، وانت کلمۃ اللہ، اور آپ ہی اللہ کے کلمہ ہیں، الزمتھا للمتقین، میں متقیوں کے لیے لازم کیا ہوں اس کلمے کو، سب پر واجب نہیں ہے یہ کلمہ، متقی ہی اس کو لے، اسی لیے مولا علی نے اپنی دعا میں فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، مجھے متقیوں کا امام بنانا۔ پہلے فرد تو پہچانیے اور ظرف پہچانیے کہ سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے ایسی حکومت دے دے پھر کسی کو نہ دینا، یہ انبیاء کی خواہش ہے، ایسی حکومت دینا کہ پھر اس کے بعد کسی کو نہ دینا، اتنی بڑی دے دے، اور وہاں ساری کائنات کی حکومت دے دیا ہے خدا نے، مگر علی نے ظرف اپنا دکھایا، مجھے متقیوں کا امام بنا دے اور کچھ نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا سب سے زیادہ محبوب، فوراً بتایا اللہ نام سننا چاہتا ہے۔ تو اب اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا نا، اب سوال نہ کیجئے گا، یہ مجلسوں میں فضائل کب تک پڑھتے رہیں گے؟ یہ فضائل علی اللہ کو محبوب، فضائل علی رسول کو محبوب، فضائل علی متقیوں کو محبوب۔ اب آپ جو کچھ بھی ہو سمجھ لیجیے اپنے کو، اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو علی کے فضائل سنتے رہیے، اگر اعتراض کیا تو سرے پھر متقین سے آپ کو خارج کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد والوں۔ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ متقین جو ہیں وہ فضائل علی کو برداشت کرتے ہیں اور کوئی نہیں؟ ولایت علی کو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا سوائے متقی کے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے نہیں کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا۔ رسول اللہ سے جب حکم آیا بلغ، اسے پہنچا دیجئے، آپ خطبہ غدیر میں جائیے، وہاں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے گا۔ خطبہ غدیر میں لکھا ہے 3 مرتبہ یہ حکم آیا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے پہنچائیے۔ تیسری دفعہ جب پھر جبریل لے کے آئے اور کہا بلغ، تو پیغمبر نے کہا کہ یا جبریل، کیا تم میرے لیے استعفیٰ لے سکتے ہو اللہ سے؟ ان تبلیغ عن ھذا الامر، اس امر کے تبلیغ کرنے کی استعفیٰ لے لو، چھٹی لے لو، میں نہ کروں۔ تب جبریل بھی گھبرا گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء، نبی بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ نبی نبا یعنی خبر دے۔ میں کہاں تک لے جاؤں آپ کو؟ نبی بنایا ہی اس لیے گیا ہے نبی کہ نبا سے ہے، نبا یعنی خبر دے، تو ہر خبر دینے والا نبی ہے، اللہ کی طرف سے خبر دینے والا۔ سب سے بڑی خبر کا نام ہے انا علی ابن ابی طالب۔ اللہ کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا النبأ العظیم، تو نبأ عظیم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تو بنائے ہی گئے ہیں نبی کہ اس خبر کو پہنچائیں ولایت علی کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی دے دیں، تعطیل چاہ رہے ہیں، استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ استعفیٰ کی لفظ ہے ان یستعفینی،
کیا تم اللہ سے استعفیٰ لے سکتے ہو؟ تو جبریل بھی دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں لیجئے گا اور بھولیے گا نہیں کہ میں نے متقی کیوں کہا۔ تو جیسے ہی اس نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ کیا یستعفعنی، تو جبریل نے دیکھا ان کی طرف، تو پیغمبر نے کہا لقلت المتقین وکثرت المنافقین، اس لیے کہ متقی بہت کم ہیں جو علی کو ولی مانیں گے، منافق بھرے پڑے ہیں۔ یہ علی ہیں، ان کو سلام کہنا۔ اور دیکھ لیجئے علی ابن ابی طالب کے فضائل عجیب و غریب ہیں، جن میں سے ایسے ایسے فضائل ہیں، آدھی تیاؤ حدیث سنائی جاتی ہے، باقی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یاد ہی نہیں رہتی، کہاں تک سنائیں اور کہاں تک، جتنا یاد ہے اتنا بول دیے، جہاں بھولے وہاں ختم۔ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، ان کے لیے البتہ ممبر سے کہنا یہ اچھا نہیں ہے اس طرح کا جملہ، لیکن بہرحال قرآن ہے، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ چلے جائیے سورہ بقرہ میں دیکھ لیجئے، جب حضرت عزیر اور عزیز دو پیغمبر بنی اسرائیل کے تھے، انبیاء تھے، یاد رہے آپ کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ ہو گیا تھا کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کوئی حیرت نہ کیجیے گا، یہ بھی نبی تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کو بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی بھری بستی تھی، لہلاتی ہوئی دیکھا، اور اس کے بعد جب لوٹے تو دیکھا سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں، تو ان کے دل میں آیا ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے ان کو بھی مردہ کر دیا، وہ مردہ ہو گئے، 150 سال کے بعد پھر زندہ کیا۔ جب 150 سال کے بعد زندہ ہوئے تو اللہ نے پوچھا کتنے دن، تو ان کا 1 دن یا آدھا دن، تو 1.5 دن کے قائل ہوئے۔ اب وہاں پر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جواب میں کہا کہ 100-150 سال تک تم پڑے تھے، تو تم دیکھو آیات خدا کی طرف، انظر، دیکھو، غور کرو اور دیکھو، اپنے کو تو دیکھو کہ زندہ ہو گئے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو گدھا تھا وہ بھی ساتھ میں مرا تھا اور وہ بھی زندہ ہوا، ان کے ساتھ جو کھانا تھا وہ بھی ویسے ہی کا ویسے ہی تازہ ہوا۔ تو اللہ نے کہا انظر الی شرابک و طعامک و الی حمارک لم یتصنع، ذرہ اور خرابی نہیں ہوئی ان کے اندر، ان کی طرف دیکھو۔ اور کیوں دیکھو؟ تو اللہ نے کہا اس لیے کہ یہ من آیات، ان کی آیات میں سے ہے، تو ہر شے کو آیت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ ہر شے کو آیت کہہ سکتے ہیں، گدھے کو بھی آیت کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ گھبرائیے نہیں اگر کسی کے لفظ آیت اللہ سن لیجئے تو۔ اب میں وہ لطیفہ نہیں سنانا چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم دین تھے، وہ اپنے علاوہ امام کو مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے، کہ یا امام ہے عالم، وہ ایک عالم ہے وہ، اور آدھا میں ہوں، اس کے علاوہ سارے لوگ طلبہ ہیں، جاہل ہیں۔ تو کسی عالم کو جو اپنے زمانے کو مرجع ہو گئے تھے، ان کو مرجعیت نہ ملی، تو انہوں نے خط لکھا، تو خط لکھایا تو منشی سے کہا لکھو، منشی نے کہا کہ بھئی خطاب ہوتا ہے نا، خطاب کیسے لکھیں، کیا لکھیں؟ حجت الاسلام، آیت اللہ، علامہ، کیا لکھیں؟ ان کا علامہ تو سوائے ہلی کے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، علامہ نہیں۔ حجت الاسلام کہا استغفر اللہ، تو امیر المومنین ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ کے لئے عابدہ، ممکن نہیں، یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہے۔ پورا اگر خط تو لکھو، پورا خط لکھ لیا۔ اس نے کہا بھئی خطاب تو کس کو کیا کریں گے؟ بہت دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی آیت اللہ لکھ دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گدھا بھی آیت اللہ ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے یہ آیت اللہ اگر گرنے پہ آیا تو اتنا ہے، اور اگر بڑھنے پہ آیا
ہر شے آیت اللہ ہے نا، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کی نشانی ہے۔ اب اگر بڑھا آیت اللہ عظمت پر آیا تو اتنی عظمت پہ آیا کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ تمام اللہ کی آیتوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو۔ ما من آیت للہ اکبر منی، مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو آیت اللہ العظمی صرف ہے، کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یہی جہنمی ہے، انہی پہ لعنت ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی آیت ہم ہیں، ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس لیے گئے تھے، ابھی پڑھا ہم نے، ابھی ابھی پڑھا آپ کے سامنے، اور آپ نے سنا بھی پردہ ہٹاؤ یہ وہ، تو بہت اعتراضات آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کو لا کے کھڑا، جب دیکھو تب ایسے ہی کرتے ہیں، یہ شیعہ گڑھتے ہیں، حالانکہ گھڑتے نہیں ہے، قرآن میں آیا ہے وَرَا مِنْ آیَاتِهِ الْكُبْرَى۔ جب معراج پہ گئے تو اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ ارے اللہ سمجھو، وَرَا مِنْ آیَاتِهِ الْكُبْرَى، سب سے بڑی آیت کو اللہ کی دیکھا، اور علی کہتے ہیں مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے مظاہر علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب، قدرت علی ابن ابی طالب کو دکھانے کے لیے اللہ نے زمین سے عرش پر نبی کو بلایا۔ یہ زمینی بات نہیں، یہ زمینی بات نہیں ہے۔ یہ زمینی بات نہیں ہے، یہ عرشی بات ہے۔ اتنا بلند ہے کہ ان کی بلندی یہ فضیلت کو تحمل کرنے کے لیے اتنا بلند ہونا پڑے گا۔ جب اتنے بلند ہوں تب جا کر کے پیغمبر کو بلا لیا وہاں، اور سب سے بڑی آیت وہیں دکھائی، سمجھا دیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کہانی۔ مختصر یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کی مثال قل هو اللہ کی ہے، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب لوگ جو ہے لفظ پر ٹہرنے لگے، لیکن قل هو اللہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد نبی کی یہ حدیث ہے کہ جس طرح سے قل هو اللہ احد کو ایک دفعہ قرأت کیا جائے تو ثلث قرآن، اور اگر 2 دفعہ قرأت کیا جائے تو 2 ثلث قرآن، اور اگر 3 دفعہ قرأت کیا جائے تو 3 ثلث قرآن، یعنی کل قرآن۔ تو کامل قرآن 3 دفعہ تلاوت قل هو اللہ پہ، ویسے ہی آپ کی بھی مثال ہے۔ تو کیا مثال ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ من احب، جو شخص اے علی آپ سے محبت کرے، بقلب ہی، فقط اپنے دل سے محبت کرے، تو اس کے لیے ثواب و ثلث عبادت الکائنات، یعنی کائنات کی تمام مخلوقات کی عبادات کا 1 ثلث ثواب ہے۔ یا علی من احبک، جو شخص آپ سے محبت کرے بقلب، اپنے دل کے ذریعے سے دل میں محبت بسائے، تو 1 ثلث ثواب تمام مخلوقات کی عبادت کا 1 ثلث ثواب ملے گا۔ ومن احب بقلبہ ولسانہ، اور جو شخص آپ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اپنے دل میں بھی بسائے اور زبان پہ بھی رکھتا ہو، توجہ کیجئے، تو 2 ثلث ثواب ملے گا
تمام کائنات کی عبادتوں کا، ٹھیک ہے نا؟ 200 ثواب ملے گا۔ تیسرا ہے من احبک بقلب و بلسان و بید، جو شخص اپنے دل و زبان اور ہاتھ سے مدد تینوں سے آپ کی محبت رکھتا ہے تو اس کے لیے پوری کائنات کے مخلوقوں کی عبادت الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کرتے رہیں گے وہ سب اس کو ثواب حاصل ہے۔ کون ہے ایسا؟ کوئی بندہ ہے ایسا پیغمبر کے پاس غیر از علی کہ جس کے اندر اتنے صفات پائے جاتے ہیں؟ اتنا بڑا خالی محبت دل سے، محبت زبان سے ظاہر ہو، محبت ہاتھ سے ظاہر ہو، مدد میں آئے، کام میں مدد کرے، ہاتھ سے یہ ہو، جائے ان کے ساتھ رکاب میں رہے ان کے۔ اب مولا نے کہا مدد کرنے کو آپ کے بھی دل میں ہے، میرے بھی دل میں ہے کہ مدد کروں، تو مدد کیسے کروں؟ مولا تو ہے ہی نہیں، تو مدد کس کی کروں؟ محبت تو کر لوں دل سے اور زبان سے محبت کا اظہار بھی کر لوں، لیکن ہاتھ سے مدد کیسے کروں؟ مولا ہوں تو ان کی رکاب میں پہنچوں، میرے سامنے جمل ہوتا تو میں چلا جاتا، میرے سامنے صفین ہوتا تو میں ہوتا، لیکن نہ جمل ہے، نہ صفین ہے، نہ علی ہے، تو کیسے میں کروں؟ اس کا جواب مولا خود دے کے گئے ہیں۔ نہج البلاغہ میں دیکھ لیجئے آپ کہ جب آپ جنگ جمل ختم ہوئی اور ایک شخص مدینے کا آیا آپ کے پاس اور کہا کیا کہنا، اللہ نے آپ کو کیا فتح نصیب فرمائی ہے اور اس فتح پر تو مجھے ناز آئے، اے کاش میرا بھائی بھی ہوتا یہاں پہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا بھائی کون ہے؟ کہا آپ کا چاہنے والا ہے، اور آپ کا اتنا چاہنے والا ہے کہ کسی کو وہ کچھ خاطر میں نہیں رکھتا ہے، مگر آ نہ سکا۔ تو آپ نے کہا اگر وہ میرا چاہنے والا آخی کا حوالہ، کیا تیرا بھائی جو ہے اس کی محبت میرے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا بے شک میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو مولا نے کہا میں تجھے سچا جانتا ہوں، اگر ایسا ہے کہ جس کے دل میں میری محبت ہے وہ اگر کہیں بھی ہو دنیا میں، حتیٰ یہاں تک کہ فی رحم الام، اپنی ماں کے رحم میں آئے، وفی صلب الرجال، اور مردوں کے صلب میں ہے، لیکن اس کے دل میں میری محبت ہے تو وہ میرے ساتھ میرے جنگ میں شریک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس یہ ایسے ہی نہیں محبت کے لیے کہہ دیا گیا، ایسے ہی نہیں ہے، اس کے بہا خرچ کیا ہے، یعنی اس کی قیمت دی ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ آسانی سے اتنا بڑا تمغہ نہیں مل گیا، یہ وہی قیمت جو علی نے خرچ کی ہے، اور اللہ کے علم اجمالی میں پہلے سے تھا کہ یہ قیمت دے گا، تبھی آپ نے رکھا ہے، ورنہ کیسے رکھتے؟ وہی قیمت علی نے ادا کی، سر پر ضربت کھائی علی، جب قیمت ادا کی، خاندان لٹ گیا علی کا، قیمت ادا کی، اور علی کی اولادیں اس طرح سے کہ دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے کائنات میں اس طرح غم و مصیبت برداشت کرنے کی۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاں انتہا ہو گئی، دنیا کا کوئی غم امام سے مقابلے میں نہیں لیا جا سکتا، ایسے مصائب برداشت کیے ہیں، یہ قیمت ادا کی ہے، تب اتنے فضائل ملے ہیں، تب اتنے فضائل ملے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ حسد کر رہے تھے، بغض کر رہے تھے، اسی حسد اور بغض کی بنیاد پر ہے آقا حسین نے یہی تو پوچھا تھا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ کہا جانتے ہیں، کہا پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ کہا بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کرتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے حسین فیصلہ کر کے چلے گئے کہ کربلا میں کسی اور چیز کی جنگ نہیں تھی، حب و بغض علی کی جنگ تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزو، 2 4 6 جملے اور آپ کا گریہ ہو جائے، آپ کے دل جو ہیں
وہ سکون میں آئے اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو رونا ہے اور رونا چاہتا ہے فَلْيَبْكِ عَلَى الْحُسَيْنِ، تو اسے چاہیے کہ حسین پر روئے۔ کیوں حسین پر روئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اِنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ، دونوں لفظ ہیں کہ حسین پر رونا يَحِطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامِ، بڑے بڑے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ حسین کی مصیبت پر گریہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ بکا علی الحسین جو ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رحمت نازل ہو ان آوازوں پر جو ہمارے غم میں چیخ کر روتے ہیں۔ حدیث و امام صادق نے فرمایا ان آنکھوں پہ رحمت جن سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ رونا حسین پہ اتنا گراں ہے کہ ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے کہ صبح صاحب ہم اپنے آنکھوں سے خون کے آنسو روتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، کیوں نہ روتے؟ خون کا آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی بڑی مصیبت کائنات میں کسی کو نہیں پڑی۔ عزیزو سوچو کہ یہ مصیبت کتنی بڑی ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، امام قتل کر دیے گئے۔ روایتوں میں مقاتل میں الفاظ ہیں کہ امام علیہ السلام وقت ذبح اپنی خشک زبان پہ ہونٹوں پر خشک زبان کو پھیر کے کہتے تھے کہ ارے ایک قطرہ آپ پلا دو۔ اور یہ الفاظ آج تک کانوں میں گونج رہے ہیں کہ سید الساجدین جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو کہنا جب بھی پانی پیے مجھے یاد کر لیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو 2-4 جملے اور بس۔ آزاداری کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم بھی رو لیں، آپ بھی رو لیں۔ اللہ ہمارے دل میں بھی یہ قوت پیدا کرے۔ امام حسین علیہ السلام اتنے مظلوم تھے کہ عزیزوں مدینہ لوٹنے کے بعد حضرت زینب نے جتنے دن زندہ رہی مدینے کے کوچے گلیوں میں کھڑی ہو کے کہتی تھی الا یا ایھا المدینہ، اے اہل مدینہ، ان اخی قد قتل عطشانا، ارے میرا بھائی پیاسا قتل کر دیا گیا، میرا بھائی پیاسا قتل کر دیا گیا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یذکرنی مومن، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا الا مگر یہ کہ وہ رونے لگے گا، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے ذبح کیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو حسین ابن علی نے فرمایا کہ جو مجھ پر روئے، جو میرا ماتم کرے اور جو میری زیارت کرے، قیامت کے دن میں اس کی زیارت کروں گا۔ عزیزو بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ابھی یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، میری عادت ہے کہ مرثیہ کے مطابق مسائل پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے میرا نیز مرحوم مفتی محمد عباس صاحب کے شاگرد تھے، عالم تھے اور بہار الانوار پہ نظر تھی ان کی، لہذا ان کے اشعار زیادہ تر مسائل جتنے ہیں روایات کے آئینے میں ہیں۔ آج یہ ٹرین چلا ہے کہ لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہو کر کے بھی بڑی بڑی باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ عزیزو حسین کے 3 بچیاں تھیں اور تینوں کا نام فاطمہ تھا، ایک کبرا، ایک صغرا، ایک سکینہ۔ توجہ ہوئی یا نہیں؟ عزیزو ان 3 میں جو بیچ والی تھی صغرا، اسے چھوڑا مدینے میں، اپنی نانی کو بھی چھوڑا مدینے میں، اور یہ روایت موجود ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، روایت موجود ہے۔ اب جو لوگوں کو اعتراض ہے کہ تھیں نہیں تھیں وہ ابھی تحقیق کرتے رہیں، لیکن 2-3 واقعات اس طرح کے ہیں کہ ان کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مدینے سے چلنے لگے تھے تو حضرت صغرا نے بڑی ضد کی تھی کہ بابا ہمیں بھی لے چلیے۔ فرمایا بیٹا تم مریض ہو، تم کو نہیں لے جا سکتے۔ اسی طریقے سے ام سلمہ نے بڑی ضد کی تھی کہ بیٹا ہمیں بھی لے چلو۔ آپ نے فرمایا نانی جان آپ ضعیفہ ہیں، آپ کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ عزیزو اس کے بعد آپ سن لیجئے، اسی میں بہت سے اور لوگ ہیں جیسے محمد حنفیہ، جیسے عبداللہ بن جعفر، ان کو بھی نہیں لے گئے ہیں۔
تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اصلی سمجھ لیجئے، وجہ اصلی یہ تھی کہ جن کے نام محضر شہادت میں تھے حسین انہیں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن کے کلیجے ایسے تھے عزیزو انہیں کو لے کے گئے، صغرا کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب چھوڑا تو بی بی نے یہ کہا کہ بابا پھر کیا ہمیں بلا لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کا خیال یہ تھا کہ حسین تو وہی رہ جائیں گے۔ یہ خیال آیا کیوں؟ اس لیے کہ اپنے باپ سے پوچھا ہوگا نا کہ آپ کب لوٹ کے آئیں گے، تو آپ نے فرمایا بی بی اب ہم لوٹ کے نہیں آئیں گے، تو کہا ہوگا بابا میں اکیلے آ کیسے رہوں گے، مجھے بلا لیں گے، تو فرمایا یقیناً علی اکبر کو بھیجوں گا جائیں گے، عباس کو بھیجوں گا تمہیں لائیں گے۔ عزیزو وعدہ کر لیا۔ بچی روز بیٹھی رہتی تھی، شاہراہ کربلا پہ بیٹھی رہتی تھی، مدینے سے جو کربلا جانے کا راستہ تھا اور وہاں انتظار کرتی تھی۔ ایک دن ایک خط لکھ کر کے رکھا، بابا نہیں آئے، بھیا علی اکبر نہیں آئے، عباس نہیں آئے۔ ایک قاصد کو خط دیا۔ عزیزو روایتوں میں ہے کہ یہ خط اس وقت امام کے پاس پہنچا جب حسین ابن علی ظالمین کے جھرمٹ پہ گھرے ہوئے تھے، تو اس خط والے نے خط دیا، امام نے خط پڑھا، پڑھ کر کے گھوڑے کو ایڑ دی اور قریب ہوئے کہ علی اکبر اٹھو، بہن انتظار کر رہی ہے۔ آگے بڑھے اور فرمایا عباس ارے اٹھو نارے براتے، بھتیجی انتظار کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو صغرا تڑپ تڑپ کے رہ گئی، حسین کو پھر نہ دیکھ سکی۔ عزیزو میں ختم کر رہا ہوں، بہت سی باتیں چھوڑتا ہوں۔ یہی لکھا ہے کہ حسین کو نہ دیکھ سکی صغرا، انتظار میں رہی کہ میرا بابا کب آئے گا۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدا آئی، بشیر جدلم نے صدا دی کہ اے مدینے والو، حسین کا قافلہ آیا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز سنی صغرا باہر نکل آئی، نکل کر کے آواز دیا، ام سلمہ ساتھ ساتھ ہیں، بیٹا کدھر جا رہی ہو؟ کہا نانی جان آپ بیٹھیے، میں پتہ لگا کے آتی ہوں میرا بابا آیا ہے۔ عزیزو روایتوں میں ہے کہ یہ قافلہ مدینے کے باہر ٹھہرا دیا گیا، مدینے کے باہر ٹھہرا تھا۔ صغرا نے پتہ لگایا اور وہاں پہنچ گئی۔ بس مختصر کر رہا ہوں عزیزو، جیسے ہی وہاں پہنچی قافلے میں ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا، ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک جگہ بیمار بھائی بیٹھا ہے، ایک طرف پھوپھی بیٹھی ہے، ایک طرف ماں بیٹھی ہے۔ صغرا ایک ایک کو تکنے لگی۔ عزیزو جیسے ہی تکنے لگی، زینب نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میں اپنے علی اصغر کو ڈھونڈ رہی۔ عزیزو جناب زینب نے کہا میرے لال، علی اصغر باپ کے سینے پہ سو رہے ہیں۔ کہا بوبی اماں میرا بابا کدھر ہے؟ کہا کربلا کی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ عزیزہ فقرہ اور آگے بڑھی، حضرت رباب کی گود کی طرف دیکھا، زینب نے پوچھا آپ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آواز دیا کہ میں اپنی بہن سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہا بی بی سکینہ قید خانے میں سو گئی۔ ایک مرتبہ رک کیا شام کا، ارے سکینہ صغرا تم سے ملنے آئی۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، اس عبادت کو قبول فرما۔ بارے اللہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بارے اللہ تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا۔
بانیان مجالس کی دلی اور شرعی مرادوں کو برباد، تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، اس امام بارگاہ کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تمام دنیا میں ناامنی، بے چینی اور ظلم و ظالمین جو ہے نیست و نابود فرما۔ باراللہ مظلومین کی حمایت فرما، باراللہ عدل کا قیام فرما، ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت کے ظہور جلد از جلد فرما، ان کے عذاب و انصار میں قرار دے، ان کے مخلصین میں قرار دے۔ باراللہ تمام علماء اعلام کا سایہ محفوظ رکھ، خصوصاً مراجع اور رہبری کی حفاظت فرما۔ باراللہ تو اور محمد و آل محمد کو اور امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین۔ مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم و ارجمند، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، کٹ رہا تھا پر کے شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر حسین تیرے نام، ثانیہ جناب سیدہ، اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام، بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا، کون اور محمد جری ہو گئے شہید تشنکام، ہر درود اور ہر سلام، خواہر
اٹھ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام میتیں پڑی ہے بے کفن کیا کرے حسین کی بہن بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ ملتے شاہ کے گوہر نچی مبتلا غم ہے تشنہ کام ہر درود اور ہر سلام کرے حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پہ در کا غم لیے آئے جیتے جی نہ چھٹ سکا امیر شام ہر درود کرے حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام کرے حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام کرے حسین تیرے نام اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری شانہ ہلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری شانہ اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری شانہ ہلا کے مادر اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے اٹھو کے عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشتی جلا کے عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشتی
فل